دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ تمہاری تہجد کی نماز اور روتی شکوے کرتی آنکھیں مقدر کی وہ گرہیں بھی کھول دیتی ہیں جن کا کھولنا ناممکن ہوتا ہے۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ اللہ ہر دل میں چھپا ہوا ایک راز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ کے پاس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت دیر سے آتا ہے اور کچھ کو ڈھونڈنے پر دل میں بسا ملتا ہے۔ اگر اللہ کچھ وقت انتظار کروا رہا ہے تو کیا تم مایوس ہو جاؤ گے؟ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے تو کیا دعا مانگنا چھوڑ دو گے؟ کبھی بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، کیا پتہ اللہ کو تمہاری کون سی دعا پسند آ جائے۔ جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہترین بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے۔ کیا پتہ تمہاری دعائیں اس انجان ٹوٹے ہوئے دل کے صدقے قبول ہو جائیں جسے روتے ہوئے تم نے ہنسایا تھا اور حوصلہ دیا تھا۔ وہ جب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تو پھر سوچو نہیں، ہر دعا مانگ کر اس کے حوالے کر دو۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی اسے تڑپتی ہوئی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ بس ایک لمحہ لگتا ہے دعا کی قبولیت میں، کن سے فیکون ہونے میں، معجزوں کا راستہ طے کرنے میں، صرف ایک لمحہ۔ جب انسان اللہ سے کہتا ہے کہ کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے تو معجزہ ہوگا۔ یہ سوچ کر مت گھبراؤ کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر یقین کا دعویٰ رکھتے ہو تو یقین رکھو بھی، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکا دیتی ہے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دینا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے تھا وہی ہوگا۔ جب ہماری مانگی جانے والی چیز ہمیں نہیں ملتی تب وہ ہمیں اس سے بہترین چیز سے نوازتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ دعائیں تو قبول کی جا چکی ہیں، بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ جو دعائیں حقیقی طور پر آپ کے دل سے آتی ہیں تو اللہ کیسے اس دل کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تم جب مانگ کر صبر کرو گے تو وہ اجر میں دعا کی قبولیت کرے گا۔ کیوں اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جس کو تمہاری سوچ ناممکن سمجھ رہی ہے اس کے لیے تو وہ ہمیشہ سے ممکن ہے۔ کیا ہوا اگر تم ہاتھ پھیلاؤ اس کے سامنے اور وہ تمہارا ٹوٹا دل جوڑ دے؟ وہ الجبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جوڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ آج جو تمہیں تکلیف لگ رہی ہے نا، جانتے ہو وہ رب تمہیں بہت بڑی مشکل سے بچانے کے لیے اس رستے سے گزار رہا ہے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں، اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں وہ اسی طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کی دعائیں آپ کو اس مقام تک لے جا سکتی ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہوگا، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔
دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر انکار نہیں۔ اللہ تو بہت پہلے سے راضی تھا، وہ بس آپ کا صبر یقین آزماتا رہا تاکہ شکر کے سجدے میں اتنی ہی شدت ہو جتنی درد کے اور صبر کے سجدے میں ہے۔ اگر تم صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو، امید نہ ہارو، ہمت رکھو، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ صبر کرنے والوں کو صلے تو ہر حال میں ملتے ہیں، کیونکہ جو کوشش سے بھی نہ مل سکے وہ صبر جیت لیتا ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان دل میں وسوسے ڈالے کہ یہ ناممکن ہے، ان دعاؤں کو اور بھی شدت سے مانگو اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ وہی دعائیں تو یقین کی آزمائش ہوتی ہیں، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کوئی دعا مانگی ہو اور اللہ نے سنا ہی نہ ہو؟ اللہ ہی ذریعے بناتا ہے جو تم دعا مانگتے ہو، وہ دعائیں تم تک لاتا ہے تاکہ تمہارا مقدر بدل سکے۔ اور جب یقین والے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو معجزے رونما ہو جاتے ہیں۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو اللہ پر ہی یقین رکھنا، اسی سے مدد مانگنا، وہ دے گا اور ضرور دے گا۔ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ بھی انہوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ خواہشات کے بوجھ تلے جب کچھ نہ ملے تو مایوس مت ہونا، وہ تمہارے ہر ٹوٹے ہوئے خواب کی ہر آس سے واقف ہے۔ اگر اللہ تمہیں اس کے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو، اور اگر تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہشات تم سے دور کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت بہترین موجود ہے، اسی لیے تو اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تمہیں اپنے لیے بہتر لگا تھا۔ اگر خواہشات اس کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تو اللہ اپنے بندے کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے، اور بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو مانگنا مت چھوڑنا اللہ سے، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ دیر ہی صحیح مگر اللہ دیتا ضرور ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ الہی کن فرما دو کہ دل اب تھک چکا ہے۔